السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ آج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک کامیاب استاد رانا محمد مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یقیناً زندگی کا ایک کامیاب عرصہ گزار چکے ہیں اور گزار رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا، زندگی کے تجربات کیسے رہے، تو انہی کی زبانی آج ان کی کہانی سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا حال ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ ایک کامیاب استاد رہے ہیں، اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا، کس لیول تک گئے اور کب ہیڈ ماسٹر کے طور پر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ میری سروس کب سے ہوئی، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے 73 میں گورنمنٹ ہائی اسکول ہجرا شاہ مقیم سے میٹرک کیا، پھر میں اوکاڑے کالج میں چلا گیا اور 1975 میں میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور 77 میں نے بی اے کرنا تھا، لیکن وہ مارشل لا ضیاء الحق کا دور آ گیا اور کالج یونیورسٹی میں بند ہو گئی۔ 82 میں پھر میں نے گورنمنٹ ایجوکیشن کالج لاہور سے بی ایڈ کیا۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیر گڑھ میں بطور ایس وی ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرا اسی پوسٹ پر، اور پھر ایس ٹی ہونے کے بعد ہم پڑھاتے رہے اور گورنمنٹ ہماری پروموشن بھول گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ میں 85 میں ایس ٹی ہوا تو 2015 میں جا کر مجھے ہیڈ ماسٹری کا 17 میں اسٹیج ملا۔ بہت اچھا آپ کا یہ کیریئر رہا، تو یقیناً سر آپ ایک کامیاب استاد رہے ہیں، تو یقیناً ہی آپ کی ترقی ہوئی اور آپ کی اپ گریڈیشن بھی ہوئی۔ تو ایک کامیاب استاد میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو اس کو کامیاب بناتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ وہ اپنے کام سے کتنا خلوص رکھتا ہے۔ یہ آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں کہ محکمہ تعلیم میں کتنے ٹیچر رہنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کوئی اور آپشن دے دیں کہ ہم آپ کو تحصیلدار بھرتی کرنا چاہتے ہیں، تو رہنا چاہتا ہے، اکثر درخواست دے دیں گے کہ ہم نہیں رہنا چاہتے۔ جبکہ میرا معاملہ اس سے الٹ تھا، میں شوق سے آیا اور اسی شوق کو قائم رکھا۔ میں نے وسائل کا کبھی رونا نہیں رویا۔ وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہی رہتا ہے، اور کم وسائل میں زیادہ کام کر کے دکھانا، یہی میری کامیابی تھی۔ بہت خوب سر۔ اچھا سر، آپ نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا جی اور ایز اے ہیڈ ماسٹر بھی۔ جی آپ ان دونوں چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایک ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے؟ بعض ٹیچرز کو ہیڈ ماسٹر سے گلے شکوے ہوتے ہیں اور بعض ہیڈ ماسٹرز کو ٹیچر سے گلے شکوے ہوتے ہیں، تو یہ ریلیشن ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر کس طرح اچھی طرح نبھا سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیں کہ میں ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور یہ لوگ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، بیسیکلی ہمارا مقصد ایک ہی ہے، تب تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جب یہ سوچ لیا جائے کہ اس ٹیم نے اس مد مقابل کو ہرانا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم استاد ہوتے ہیں تو ہم ہیڈ ماسٹر کو دوسری نظروں سے دیکھتے ہیں۔
ہم اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں رعایتیں دیتا چلا جائے، ہماری خواہشات پوری کرتا چلا جائے۔ جب وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ کرو، وہ کر لو، یہ کام آپ کو نظر آنا چاہیے تھا، یہ کل کر لینا چاہیے تھا، تو پھر ہمیں شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ جب اساتذہ کو شکایات پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک گروپ بنا کر اپنی بات کو منانے کی کوشش کریں، لیکن میرا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف رہا ہے۔ میں نے کم و بیش 14 یا 15 ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے اور کسی سے بھی میرا کلیش نہیں ہوا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ مثلاً ایک آدھ نے میرے ساتھ بنایا ہے تو اس میں ایٹ دی اینڈ اسی نے کہا ہے کہ یار میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ صبح اسمبلی کرانی، کاشن دینے، لائنیں سیدھی کروانی، اور پھر اس میں مختلف ایونٹ جو ہوتے ہیں بچوں سے تقریریں کروانا، یہ میرا شوق تھا اور یہ میں اینڈ تک کرتا رہا ہوں۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 15-20 منٹ گھنٹی بجنے سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے، اس لیے میں پہلے جاتا تھا۔ اور بعد میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ کم و بیش یا آدھا گھنٹہ یہ میں اسکول میں اس وقت تک رہتا تھا جب تک سب لوگ جا نہیں چکے ہوتے تھے اور دروازے چوکیدار بند نہیں کر لیتا تھا۔ تو میں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا تھا صرف اور صرف اپنے ادارے کے لیے۔ مجھے یہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ بجٹ میں کتنی تنخواہ بڑھی ہے، کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، یہ میں نے فکر نہیں کی تھی۔ یہ سوچا ہوا تھا کہ جو میرے مقدر کا ہے، جو گورنمنٹ نے حساب کر لیا ہے، وہ مجھے بھی مل جائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور استاد کامیاب رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی میں نے جو میرے ساتھ ہوتے تھے، یہ کوشش ہم کرتے تھے کہ ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس کے سلے میں دوسری طرف سے ہمیں مختلف خطابات بھی ملتے تھے جن کو ہم خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کام کرتے ہیں نا ان کے اوپر چھینٹے تو پڑتے ہی ہیں۔ بہت خوب مقبول صاحب آپ کی گفتگو رہی۔ اچھا سر، زندگی میں کبھی کسی شخصیت سے متاثر ہوئے ہوں اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مجھے سپورٹ 2 اساتذہ کی ملی، چوری فقیر محمد صاحب اور ہائی حصے میں جا کر چوری شریف صاحب، چوری محمد شریف جتالہ صاحب، جو بعد میں یہاں پر ہیڈ ماسٹر بھی رہے۔ بہرحال متاثر میں سب سے زیادہ چوری محمد شریف صاحب سے تھا، کیونکہ ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ جب وہ بلیک بورڈ ہوتے تھے، وائٹ بورڈ تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، جب وہ چاک کو اپنے ہاتھ میں یوں پکڑتے اور سوال کو یوں حل کرتے تو اپنی کمر کو جب موڑتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ ڈانس کر رہے ہوں، اور سوال کو پورے کو حل کر کے وہ بعد میں لکھتے تو جواب تھے، کہ آج کل آنسر لکھتے ہیں، اس وقت وہ جواب لکھتے تھے، تو وہ آخر میں جملہ کہتے تھے اس سوال کا یہ ہوا جواب۔ تو وہ جب رگڑ کر کہتے تھے تو وہ جو پیچھے والے بھی لوگ ہوتے تھے نا، وہ بھی دھیان سے اس طرف توجہ کرتے کہ اب سوال ختم ہو گیا ہے۔ انہی سے میں بہت متاثر رہا۔ وہ اپنے دور میں جام باز فورس کے حجرہ شاہ مقیم ونگ کے لیڈر بھی رہے، سپورٹس میں بھی حصہ لیتے تھے، انہی کو دیکھ کر میں بھی لیتا رہا، سکاؤٹنگ بھی کراتے تھے، انہی کو دیکھ کر میں نے بھی کی 8-10 سال، اور وہ سب تصویریں جو سکاؤٹنگ کی ہیں وہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ بہت خوب سر، ماشاءاللہ آپ کا یہ تجربہ رہا۔ اچھا سر، آپ اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں آفیسر بننے کے لیے، بڑا آدمی بننے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک اچھے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ میں نے کسی جگہ پڑھی نہیں ہے باتیں، یہ میرے اپنے تجربے سے اخذ کیے ہوئے اصول ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو ابتدا میں ہی کلاس میں یہ بتا دیا کرتا تھا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خوبی ایسی رکھی ہے جو دوسروں میں ہوگی تو ضرور لیکن آپ سے کم ہوگی. صرف آپ اپنے اندر جو تمہارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو کرید کر باہر نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے آفیسر بننا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں تعلیم سے یہی چیز اخذ کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کوئی بڑا افسر بن جائے، بڑی تنخواہ لے، تو میں کہا کرتا تھا کہ آپ یہ 2-3 چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں یہ سیٹ کر لیں، یہ چپ لگا لیں کہ میں ایک آفیسر ہوں. بالکل. جب آپ یہ لگا لیں گے تو آپ کی سوچ اور آپ کے دوستوں کا انتخاب وہ بدل جائے گا. آپ پھر ہر 2 نمبر 3 نمبر اسٹوڈنٹ کے دوست نہیں بنیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کی جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے والدین بہت زیادہ غریب ہوں یا کسی گاؤں میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کمی ہے، آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ آپ کے دماغ میں کبھی نہ آئے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ اپنے جہاں سے بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں سے جب آپ اٹھیں تو آپ دانتوں میں یوں وہ جو سٹرا ہوتا ہے مارتے ہوئے نکلے کہ جیسے آپ گوشت کھا کر نکلے ہیں. کھائی آپ نے چاہے دال ہی ہو، اس طرح آپ کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا. اور تیسری بات میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ عام طور پر 9th 10th سے لے کر 3rd ایئر کی ابتدا تک بچے جسمانی طور پر جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پھسل جاتے ہیں. عجیب قسم کی کتابیں، رسالے چھپ چھپ کر پڑھنا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم میں یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے کہ عاشقی مشوقی، اس سے کوسوں دور رہیں. پازیٹیو سوچ رکھیں، احساس کمتری کا شکار نہ بنیں، سب کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور دماغ میں اور چال ڈال میں یہ ہو کہ آپ افسر ہیں تو پھر یقیناً آپ آفیسر بن ہی جائیں گے. یہ میں ان کو بتایا کرتا تھا اور اس سے ثابت بھی ہوا، کچھ ہو بھی گئے. بہت خوب سر جی. اچھا سر، ایک کامیاب انسان کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ 2 بھائی بھی، رانا رمضان عتیق صاحب بھی ہیڈ ماسٹر ہیں اور ایک کامیاب ہیڈ ماسٹر ہیں، رانا عبدالشکور صاحب بھی ہیڈ ماسٹر ہیں. تو آپ کی کامیابی کا سہرا کس کے سر سجتا ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں اس قدر کامیاب نہ ہوتا؟ اچھا، مجموعی طور پر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، مجھے اس سے اختلاف رہا ہے. اگر آپ کامیاب کہتے ہیں کہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، جب تک آپ کی بنیاد بنتی ہے اس وقت تک آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے پیچھے، اور جب آپ کی بنیاد بن جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی اچیومنٹ شروع ہوتی ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وائف ہو سکتی ہے. تو میں یہ اس سے اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے اس دیہاتی ماحول میں، یا کم از کم میں یہ کہوں گا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے ماحول میں تو صرف ہمارا ایک رجحان تھا، اور اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ والدین کی دعائیں تھیں کہ جہاں میں رہتا ہوں کہ
اس آبادی کے بچے سکولوں میں بھیجے نہیں جاتے، خود بخود ہی قید کتابیں پکڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو تقریباً وہی سلسلہ ہمارا بھی شروع ہو گیا، جانے لگے، کیسے پڑھا ہے کیسے نہیں پڑھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی رہا کہ کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کسی کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی کے یہ دونوں پہیے اگر برابری سے چلتے ہیں تو منزلیں آسانی سے طے ہو جاتی ہیں اور انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، یعنی ہم نے بھی یہ مشاہدہ کیا گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتے ہوئے کہ آپ بچوں کو اسکاؤٹنگ بھی کرواتے تھے اور کئی ایک ٹور آپ مری لے کے بھی گئے۔ وہاں کے مناظر اور وہاں کی یادیں یقیناً آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہوں گی، تو اب کبھی آپ کا دل نہیں کرتا ویسا ٹور لے کے جانے کا یا ان جگہوں پہ دوبارہ جانے کا جہاں آپ کئی دفعہ گئے اور کئی دفعہ وہ بہاریں دیکھی؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ 2002 میں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا اچانک کہ آپ نے سکاؤٹنگ کے لیے بچوں کو لے کر جانا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ سر میں پانی پڑ گیا، تو میرے تو سر میں پانی پڑ گیا۔ تو میں نے سر سے کہا کہ میں نے تو کبھی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ٹکٹ نہیں لیا اور مجھے سکاؤٹنگ کی الگ بے کا بھی پتہ نہیں ہے، تو میں کیسے لے کر جاؤں گا اور کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمت کریں، میں آپ کی ایک دن کی یہاں ٹریننگ کا انتظام کر دیتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت سیکھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا سر ٹھیک ہے پھر، لیکن میرے ساتھ کسی ایک ایسے آدمی کو پہلے سال بھیج دیں جس نے کم از کم یہ سفر ایک دفعہ طے کیا ہوا۔ سر نے مہربانی کر کے قربان صاحب کو میرے ساتھ کیا اور دیپال پور ہائی اسکول کے پی ٹی صفدر صاحب کو ایک دن ہمارے پاس بھیج دیا کہ آپ ان کو تھوڑا بہت بتائیں۔ وہ ہمیں تھوڑا بہت بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ بڑے ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک بڑے کامیاب سکاؤٹ ماسٹر تھے اور بہت اچھے گلوکار بھی تھے۔ بہرحال انہوں نے گیجٹ بنانے یہ ہمیں آدھے گھنٹے میں سکھا دیا، تو ہم نے اتنے گیجٹ بنا لیے کہ شاید ڈسٹرکٹ اکاڑا کے کسی سکول کے پاس ہوں۔ تو وہاں پر سفر کیا ہم نے، کامیابی سے چلے گئے، کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ تو صفدر صاحب نے بتایا تھا کہ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھے اور دوسرا بھاگ کر کیمپ جو ہے وہ سنبھال لے، کیونکہ سکاؤٹ آ رہے ہیں، اچھے اچھے کیمپ جو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے بھی کیا۔ قربان صاحب جاننے والے تھے، یہ بھاگ کر گئے، 2 اکٹھے کیمپ انہوں نے سنبھال لیے۔ راتوں رات ہم نے وہ لگائے، صبح سجائے، اور صبح ہی جب اناؤنسمنٹ اسمبلی میں ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو ضلع اکاڑا کے 3 بہترین سکاؤٹس ہیں، سکاؤٹ کیمپ ہیں، ان میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں کھیلنے کی نسبت کھلانے کو پسند کرتا تھا، تو میں نے یونیفارم بھی قربان صاحب کو پہناتا تھا، اسمبلی میں بھی ان کو بھیجتا تھا۔ 2 دن میں پیچھے جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی اچھی تھی، ہونی چاہیے، طالب علموں کی خفیہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اس طرح بیدار ہوں۔